پاکستان میں سب سے بڑی خبر اس وقت یقیناً عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کی جو میڈیکل یا طبی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، جمع کرائی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں عمران خان کی صحت اور ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے دائر درخواست کی سماعت کر رہا ہے منگل کو، اور یہ بڑی اہم سماعت ہوگی کہ اس دوران کیا ڈائریکشن دی جاتی ہیں۔ لیکن جو رپورٹ اس سے پہلے آج جس طریقے سے یہ سامنے آئی ہے، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی یا ان کے حکام کی جانب سے جس طرح رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ اس لیے اہم ہے کہ اس سے پہلے بڑا طویل پروسیس ہوتا تھا، لیکن اس بار درخواست کے ساتھ ہی درخواست کی سماعت منگل کو ہونی، اور پیر کو یہ رپورٹ پیش کی گئی، اور اس رپورٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے، کہ کسی حد تک تشویشناک بھی ہیں، اور کسی حد تک ان پہ خدشات بھی ہیں کہ یہ طبی رپورٹ چونکہ سرکاری حکام نے، سرکاری ڈاکٹروں نے تیار کی ہے اور جیل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے یہ جمع کرائی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے ساتھ، طبی رپورٹ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کی گئی ہیں، تو یہ بڑی اہم ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کیا باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، کیونکہ پچھلے پیر کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، اب بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی دوران 1-2 دن کے وقفے سے آگے پیچھے یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آنکھ کا ان کی جو بیماری تھی وہ کافی حد تک سنبھل چکے ہیں اس سے، اور اس میں کچھ بہتری ہے، لیکن بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اور اب اس بلڈ پریشر کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، ان میں اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ انزائٹی کے مریض بن چکے ہیں۔ اب یہ انزائٹی کا مرض ان کو، اور اس کا لیول 3+ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑے خدشات ہیں کہ کیا واقعی سے ایسا ہے، اور یا ان کو کمزور دکھانے کی یہ کوئی سازش ہے یا کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے، اور ایک جس رپورٹ میں جس طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، یا اس کی وضاحت دی گئی ہے، وہ کافی اہم ہے۔ اب ہم اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ چہل قدمی اور کچھ دیر ذہنی سکون کی سرگرمیاں بھی تجویز کی ہیں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے جو ہے، چونکہ درخواست یہ سیکریٹری جنرل جو ہیں سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے، انہوں نے دائر کی تھی، اور وہ دائر ہے ابھی تک، اور اس پہ اب سماعت ہونی ہے، 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا اس کی۔ تو اس سے پہلے یہ رپورٹ جمع کرائی ہے، حالانکہ شاید اسی دوران جب درخواست دائر کی گئی ہے تو نوٹس چلے گئے ہوں گے، اور نوٹس کے دوران ہی حکومت کی جانب سے ظاہری بات ہے باقاعدہ اجازت ہوگی، اس کے علاوہ تو ممکن نہیں۔ اور اس رپورٹ میں جو تاریخ بتائی گئی ہے ان سے ان کی طبی معائنے کی، وہ 10 تاریخ بتائی گئی، یعنی 10 اگست کو یہ طبی معائنہ کرایا گیا۔ عمران خان چونکہ 3 سال سے جیل میں ہیں، تو کچھ چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، اور جو ان کی عمر ہے، کچھ معاملات وہاں بھی، اور پاکستانی جیلوں کے جو حالات ہیں، حالانکہ حکومت تو بہت دعوے کرتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی ہیں، لیکن جب ملاقاتیں آپ کی 5-6 مہینوں سے ملاقاتیں بند ہو، اور اس رپورٹ میں بھی یہی ذکر ہے کہ ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی شاید ان کو انزائٹی ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کیا کچھ ہے اس کا ہم کو آپ بتائیں، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ لیول 3+ کا جو ہے بتایا گیا کہ ان کو انزائٹی ہے، یا بے چینی یا گھبراہٹ ان کو ہوتی ہے، اور یہ انتہائی شدید نوعیت کی یہ انزائٹی سمجھی جاتی ہے، جو اس کا لیول جس طرح بتایا گیا اس رپورٹ میں۔ تو پہلے بتایا آپ کو کہ 10 اگست کو یہ میڈیکل ان کا بورڈ جو ہے وہ بنا تھا، اور اس نے ان کا طبی معائنہ کیا تھا، اور اس میں آنکھوں اور امراض قلب کے اور میڈیسن کے ماہر ڈاکٹرز جو ہے وہ شامل تھے۔ اور لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ خوش آئند ہے، یا ایک اطمینان کی ہے، کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی جو ہے سینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاف ہے، یعنی ان کو کسی قسم کی سانس کا مسئلہ نہیں ہے، دل کے والو اور چیمبر ان کے نارمل قرار دیے گئے ہیں، اور ان کی ECG بھی جو دل کے لیے کی جاتی ہے وہ بھی معمول کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ تاہم یہ کہا گیا ہے کہ سر میں کبھی وہ بوجھل پن کا اور دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونے کی وہ شکایت کرتے ہیں، اور انہوں نے شکایت کی ہے، لیکن میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی ان پہ بھاری پن یا سانس پھولنے کا ان کی شکایت نہیں ہے،
اور سینے میں بھی کسی قسم کا درد انہوں نے اس کی شکایت بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ جو اڈیالہ جیل کے حکام نے دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلڈ پریشر اور بے چینی پر قابو پانے یعنی انزائٹی پر قابو پانے کی ادویات جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ نے تجویز کی ہیں اس جو رپورٹ ہے اس کے مطابق۔ اس کے علاوہ یہ جو طبی بورڈ تھا اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو میگزین، اخبارات، ٹی وی اور مطالعے کی کتابیں فراہم کی جائیں، اور میڈیکل بورڈ نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی سفارش کی ہے اپنی رپورٹ میں کہ ان کی اہل خانہ یا شریک حیات سے ملاقاتوں کا دورانیہ جو ہے بڑھایا جائے عمران خان کا، تو تاکہ ان کی انزائٹی یا ان کا سٹریس لیول جو ہے وہ کم ہو۔ اسی طرح خاندانی میل جول جو ہے اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور یہ اس کی تجویز ڈاکٹروں کی یہ ہے اس میڈیکل بورڈ کی، اس سے شاید ان کی جو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، یا ان کو جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا انزائٹی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ان کی تجاویز ہیں میڈیکل بورڈ کی جنہوں نے معائنہ کیا ہے عمران خان کا۔ اب جو اڈیالہ جیل کے حکام نے اس طبی رپورٹ کے ساتھ اپنی جو آبزرویشنز لکھی ہیں یا جو اپنی پلی یا اپنی استدعا عدالت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان یا ان کی پارٹی کے رہنما اس طرح کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ احکامات بھی جاری کر چکی ہے، اور اس طرح کا جو تھا سرفراز ڈوگر چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ان کے جو بینچ تھا ان کی سربراہی میں وہ اس طرح کی درخواستوں کو نمٹا بھی چکا ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ بھی اس درخواست کو اب نمٹا دے اور اس کو مزید جو ہے اس پہ کسی قسم کی ڈائریکشن نہ دے، یہ انہوں نے عدالت سے کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے جو سیکریٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں اڈیالہ جیل حکام نے اپنی جو درخواست ہے یا رپورٹ کے ساتھ جو درخواست یا جو کچھ کمنٹس لکھے ہیں اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروا چکے تھے پہلے بھی جب وہ ان کی اس طرح کی درخواست تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اڈیالہ جیل میں جب جیل احاطے سے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میڈیا کو گفتگو نہیں کریں گے، اور عدالت نے ان کو احکامات بھی دیے تھے، اس طرح انہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ان کا الزام ہے اڈیالہ جیل کے حکام کا۔ اور یہ کہا ہے انہوں نے جی مزید اڈیالہ جیل کے حکام نے کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ جیل میں ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، خارجہ پالیسی اور اس طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے تو نہیں، محکموں کے خلاف عوامی جذبات کو جو ہے ابھارتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان کی اہلیہ سے، بشریٰ بی بی سے باقاعدہ سے جیل کے اندر کرائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی قید ہیں، ان کو بھی سزا ہوئی ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ 84 ملاقاتیں ابھی تک جب سے یہ جیل میں ہیں دونوں عمران خان اور بشریٰ بی بی، تو ان کی آپس میں 84 ملاقاتیں کرائی جا چکی ہیں، یہ جیل حکام کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ ہے جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ اس طرح جو آخری ملاقاتیں تھیں وہ ظاہری بات ہے ان کے وکیل سلمان صفدر کی ہوئی تھیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے عدالت کو کہ 10 فروری کو سلمان صفدر نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اور 4 اپریل 2026 کو سابق وزیر اعظم سے وہ ملاقات کر چکے ہیں۔ یہ تو اس وقت بھی رپورٹ ہوا تھا، اور جب ان کو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ نے بھی ایک بار بھیجا تھا سلمان صفدر کو کہ وہ جا کے ملاقات کر کے آئیں اور بتائیں سپریم کورٹ کو کہ کن حالات میں ہیں، ان کی جو سیل کیسا ہے، باقی ان کو سہولیات کیسی دی گئی ہیں، وہ کس حد تک مطمئن ہیں، ان کو کیا چیز چاہیے، اور پھر طبی معائنہ بھی ان کا کرایا گیا تھا جب ان کے آنکھ کا مسئلہ آیا تھا۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں جیل حکام کے میڈیکل افسران عمران خان کا دن میں عمومی طور پر 3 مرتبہ کھانے پینے کی ان کی جو جانچ ہے اس کو کرتے ہیں، ان کی میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو ان کو ضرورت ہوتی ہے چیزیں وہ دیتے ہیں ان کو، اور چیک اپ جو ہے ان کا متعدد سرکاری معالجین جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اور اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ریکارڈ سپریم کورٹ کو فراہم بھی کیا ہے۔ اور ماہر امراض چشم نے جو ان کی آنکھ کا علاج کیا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، اس کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں دوبارہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کب کب وہ ان کا معائنہ کیا گیا۔ تو اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھ یعنی عمران خان کی آنکھ جو ہے، ایک آنکھ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تقریباً وہ نارمل ہو چکی ہے، پہلے کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ ان کی بینائی جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے ان کی۔ تو اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 4 نومبر 2023 سے لے کر 10 اگست 2026 تک 39 مختلف طبی ماہرین کے طبی معائنوں کی جو ہے ہم ڈیٹیل سپریم کورٹ کو فراہم کر رہے ہیں، اس کی ایک پوری سمری بنا کے 19 رپورٹ کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے اس میں لگائی ہے، اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے وہی جو میں نے بتایا کہ
یہ استدعا کی ہے، درخواست کی ہے کہ اب اس درخواست کو نمٹا دیا جائے جو سلمان اکرم راجہ نے دائر کی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے. تو یہ تفصیلات ہیں ان کی رپورٹ عمران خان کی، اور یہ انزائٹی کے حوالے سے جو ہے اب اس پہ تو ماہرین نفسیات اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، میڈیکل کے شعبے کے اہم لوگ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کے طور پر بہت سے لوگوں کو پاکستان میں خاص طور پر عام لوگوں کو بھی انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں کو. تو لیکن ایک ایسا شخص جو اتنے عرصے ایک بھرپور سرگرم زندگی گزاری ہو، اس کو اگر آپ سیل میں بند کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر جب ملاقاتیں نہ ہوں، باہر سے کوئی خبر نہ جائے اور بڑی محدود رسائی ہو لوگوں کو تک ان کو، حالانکہ ایک عام قیدی تک ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے، لیکن عمران خان کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ان کے جو بیانات ہیں یا ان کے ملاقاتوں کے دوران جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر آتی ہیں، تو اس سے سوشل میڈیا پہ خاص طور پر پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مداح ہیں، اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے کارکن ہیں، وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے جو تبصرے ہیں وہ پاکستانی حکومت کو بڑے ناگوار گزرتے ہیں. تو وہ ملاقاتیں پھر بند کرائی گئیں اور پھر عدالتوں میں مختلف طریقوں سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی حکومت پاکستان کی جانب سے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے انریسٹ پھیلتا ہے، یعنی باہر بے چینی یا حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اب کیا ہے، اس معاملے کو یہی نمٹاتی ہے یا مزید کوئی اب ملاقاتوں کے حوالے سے کیا حکم جاری کرتی ہے، اور کیا سپریم کورٹ کے کسی حکم پر اب عمل بھی ہوگا یا نہیں.